ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب کا وعدہ ہے۔ کافر میرے لگتے کیا ہیں؟ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اونچے ہوگے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔ تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر۔ تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے۔ ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا۔ اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا۔ ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں۔ اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلے اترے، لیکن آج ابابیلے اترے تو ہمیں کنکر ماریں گے۔ تم 1 ارب 40 کروڑ ہو، اور 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو۔ 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو۔ تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہیں، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو شعور اور احساس زیاں جن کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہوں پہ آ کے گرے گا۔ چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا، ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا باقپن رہے گا، گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا۔ ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہو جائے۔